اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کے دربار میں ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ہمیں غرق کر دیا ہے، اور ایسی نعمتیں کہ اس کی نعمتوں کے بغیر نہ ہماری زندگی پوری ہو سکتی ہے، نہ ہماری آخرت پوری ہو سکتی ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کا تذکرہ، اس کے متعلق سوال کیے جانے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ تکاثر میں کہ پھر ضرور تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کا تم نے شکریہ ادا کیا، یا اس نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا، یا اس نعمت کو رب کی اطاعت میں استعمال کیا یا پھر نافرمانی میں استعمال کیا۔ بہرحال رب جانے کے کس قسم کے سوالات کیے جائیں گے، لیکن نعمتوں کے بارے میں ہر بندے سے پوچھا ضرور جائے گا۔ حاضرین، اس آیت پاک کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ فرمائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دی گئی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کون سی نعمتیں ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کتاب الزہد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الامن والصحہ، یعنی امن اور صحت، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن و سلامتی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت و عافیت عطا فرمائی۔ اس امن کے زمانے میں، سلامتی کے زمانے میں تم نے عبادتوں میں کیا کثرت کی، اور بندگان خدا کے کیسے کام آئے، کیا علم کا کام کیا، عقل و فہم کا کام کیا، یا سوتے ہوئے بیکار باتوں میں اپنا وقت گزار دیے۔ امن و سلامتی کا دور ہے تو لوگ اپنے اوقات بیکار کر دیتے ہیں، چبوتروں پہ گزارتے ہیں، یا چائے نوشی میں گزارتے ہیں، ٹھیٹے ٹھٹا کرنے میں گزارتے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ سیر و تفریح میں گزارتے ہیں۔ امن کا زمانہ جب دیا گیا، سلامتی دی گئی تو تم نے کیا کیا یہ بھی پوچھا جائے گا، اور صحت جب دی گئی تو تم نے کیسے عبادت کی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی صحت عطا فرمائی، ماشاءاللہ، کھڑے رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، تیزی سے چل سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ دوڑ سکتے ہیں، بوجھ خود کا بھی اٹھا سکتے ہیں، کسی اور کا بھی اٹھا سکتے ہیں، زبان میں قوت عطا فرمائی کہ اچھی بات بول سکتے ہیں، آنکھوں میں قوت دی کہ اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے یہ ساری نعمتوں کو غلط طریقے میں استعمال کیا۔ اب جب بیمار ہو گئے، بڑی عمر آ گئی، بیٹھنے کے قابل نہ رہے، کھڑے رہنے کے قابل نہ رہے، رکوع سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہے، تو اس زمانے میں افسوس کرنے لگے کہ کاش میں پہلے عبادت کر لیتا تو اچھا تھا۔ تو صحت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ صحت کا زمانہ، آپ غور کیجئے کہ ایک دن بخار آ جائے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تب معلوم ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے کھانسی نہیں دی، اطمینان سے ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اس وقت ہم نے ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، لیکن جب کھانسی آئے گی تب پڑھنا چاہیں گے تو ایک لفظ صحیح ادا نہ کر سکیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے صحت اللہ نے ہم کو جو عطا فرمائی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 آخری آیت میں، قیامت کے دن تم سے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نعمت امن و سلامتی کی نعمت ہے، صحت و عافیت کی نعمت ہے۔ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا جائے گا، استعمال صحیح نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا، غیروں کے کام نہیں آئے، تو پھر اس کے بدلے میں بدلہ دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ تفصیل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کلمات میں بیان فرما دی، الامن والصحہ۔